شعبان المعظم کے فضائل و اعمال۔ ایک حدیث میں رمضان کے بعد محرم کے روزے کو سب سے افضل کہا گیا ہے۔ دونوں میں کوئی تعارض نہیں، اس لیے کہ رمضان کے بعد مرتبہ کے اعتبار سے مطلقاً دیکھا جائے تو حدیث کے مطابق محرم ہی کا روزہ افضل ہے، لیکن جب استقبال رمضان کی تعظیم کا اعتبار کیا جائے تو شعبان سے افضل کوئی روزہ نہیں۔ اور رمضان کی تعظیم کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کے آنے سے قبل ہی روزہ رکھ کر نفس کو بھوک و پیاس برداشت کرنے کا عادی بنایا جائے، تاکہ اچانک سے ماہ رمضان شروع ہو جانے سے طبیعت پر بوجھ نہ ہو اور کوئی بات خلاف ادب سرزد نہ ہو۔ شعبان کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بکثرت روزے رکھنے کی وجہ یہ تھی، جیسا کہ اس سے پہلے حدیث میں گزر چکا ہے، کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کے حضور اعمال کی پیشی ہوتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ روزے کی حالت میں اعمال کی پیشی ہو۔ رمضان المبارک کی تیاری۔ ہر چیز کی تیاری اس کے آنے سے پہلے ہوتی ہے۔ مثلا مہمان کی آمد ہو تو اس کے آنے کے بعد نہیں، آنے سے پہلے تیاری ہوتی ہے۔ اسی طرح رمضان بھی مومن کے لیے ایک بہت ہی اہم اور معزز مہمان ہے، اس کی قدردانی کے لیے بھی پہلے سے ذہنی اور عملی طور پر تیار ہونا چاہیے۔ رمضان کی تیاری میں دو چیزیں ہیں، دنیاوی اعتبار سے اور دینی اعتبار سے۔ دنیاوی اعتبار سے اس طرح کہ دنیاوی مشاغل و مصروفیات سے اپنے آپ کو جتنا فارغ کر سکتے ہو کر لیں، تاکہ رمضان المبارک کا مہینہ یکسوئی کے ساتھ عبادت اور رجوع اللہ میں گزارا جا سکے۔ اس کے لیے چند اہم تجاویز ذکر کی جا رہی ہیں، ان کی مدد سے انشاءاللہ تعالی اپنے آپ کو رمضان کے لیے فارغ کیا جا سکتا ہے۔ عید کی شاپنگ شعبان المعظم میں ہی کر کے فارغ ہو جائیں، کیونکہ رمضان المبارک کی بابرکت ساعتوں کو شاپنگ مال اور مارکیٹس کے نظر کرنا، بالخصوص جب اس کی وجہ سے روزہ، نمازیں اور تراویح کی نماز متاثر ہوتی ہوں، یہ رمضان کی ناقدری ہے جس میں عوام و خواص بہت سے لوگ مبتلا نظر آتے ہیں۔ راشن اور گھر کا دیگر سودا سلف جو روز مرہ کے معمولات میں خریدا جاتا ہے، وہ جہاں تک ممکن ہو ایک ساتھ ہی خرید کر فارغ ہو جائیں، تاکہ رمضان المبارک میں یکسوئی حاصل ہو سکے۔ جو کام رمضان المبارک میں موقوف کیے جا سکتے ہیں انہیں موقوف کر دیجئے۔ ہم اگر اپنے کاموں کا جائزہ لیں تو بہت سے ایسے کام نظر آئیں گے جنہیں اگر ایک مہینے تک ہم نہ کریں تو کوئی حرج لازم نہیں آئے گا۔ مثلا اخبار بینی، دوستوں کے ساتھ گپ شپ، ٹی وی دیکھنے اور انٹرنیٹ استعمال کرنے کی مصروفیات، سیل فونز پر کی جانے والی بہت سی فضول اور لایعنی مشغولیت، آؤٹنگ کے نام پر کی جانے والی پکننگ اور تفریحات، ویکینڈ منانے کے لیے فوڈ پوائنٹ پر جانا، یہ اور اس جیسے اور بھی بہت سے ایسے کام ہیں جن میں بہت سے فضول اور لغو کام ہوتے ہیں اور بہت سے گناہ کے زمرے میں آتے ہیں۔ ان سب سے احتراز کرنا ضروری ہے، اور رمضان المبارک میں ایسے کاموں سے اجتناب کرنا اور بھی ضروری ہے۔ سال بھر میں دفتر اور ملازمت سے ملنے والی ایسی چھٹیاں جن کو آپ کسی بھی وقت استعمال کر سکتے ہوں، ان کو استعمال کرنے کے لیے رمضان المبارک کے مہینے سے بہتر کوئی وقت نہیں۔ ایسی چھٹیوں کو رمضان میں استعمال کیجیے تاکہ خوب یکسوئی اور دل جمی کے ساتھ صرف ایک کام یعنی عبادت اور رجوع اللہ کیا جا سکے۔ دینی اعتبار سے رمضان کی تیاری کرنے کا مطلب یہ ہے کہ شعبان المعظم کے مہینے میں ہی اپنے دن اور رات کے معمولات کو کچھ اس طرح ترتیب دیجیے کہ فرائض و واجبات کے ساتھ ساتھ نفلی عبادات کا بھی خوب اہتمام ہونا شروع ہو جائے۔ پانچوں فرض نمازوں کو جماعت کے ساتھ مسجد میں ادا کیجیے، قرآن کریم کی روزانہ تلاوت کریں۔ یاد رکھیے، دینی اور دنیاوی اعتبار سے رمضان کی تیاری کا مطلب شعبان میں ہی تیاری کرنا ہے، کیونکہ ہلال رمضان کے نکلنے کے بعد تیاری کرتے کرتے کافی وقت لگ جاتا ہے، اور پھر ان معمولات کی عادت بنتے بنتے بھی دیر لگتی ہے، اور اسی میں رمضان المبارک کا ایک بڑا حصہ ضائع ہو جاتا ہے۔ اس لیے جو بھی تیاری کرنی ہے وہ آمد رمضان سے قبل ہی کر کے فارغ ہو جائیں۔ شب برات کی عبادت۔ شعبان المعظم کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ایک معظم اور بابرکت رات رکھی ہے، اور اس میں عبادت کرنے والوں کے لیے بے شمار اجر و ثواب مقرر کیا گیا ہے۔ اس رات کو بابرکت رات، رحمتوں والی رات،
جہنم سے بری ہونے والی رات کہا جاتا ہے۔ احادیث طیبہ کی روشنی میں اس عظیم اور بابرکت رات کے چند فضائل مندرجہ ذیل ہیں۔ پہلی فضیلت بکثرت لوگوں کی مغفرت۔ اس شب میں اللہ تعالیٰ بے شمار لوگوں کی مغفرت کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرماتی ہیں کہ بے شک اللہ شعبان کے 15ویں شب میں آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق نزول فرماتے ہیں اور قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ قبیلہ بنو کلب عرب کا ایک قبیلہ جو بکریاں کثرت سے رکھنے میں مشہور تھا، اور بکریوں کے بالوں کی تعداد سے زیادہ مغفرت کرنے کے دو مطلب ذکر کیے گئے ہیں۔ پہلا مطلب یہ ہے کہ اس سے گناہگار مراد ہے، یعنی اس قدر کثیر گناہگاروں کی مغفرت کی جاتی ہے جن کی تعداد ان بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ ہوتی ہے، اور اس کا حاصل یہ ہے کہ بے شمار لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے۔ دوسرا مطلب یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اس سے گناہگار نہیں بلکہ گناہ مراد ہے، یعنی اگر کسی کے گناہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ ہوں تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے معاف فرما دیتے ہیں۔ دوسری فضیلت دعاؤں کی قبولیت۔ یہ رات دعاؤں کی قبولیت والی رات ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ سے مانگنے والا محروم نہیں ہوتا، بلکہ خود اللہ تعالیٰ کی جانب سے صدا لگائی جاتی ہے کہ کوئی مجھ سے مانگے میں اس کی مانگ پوری کروں، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں، جب شعبان کی 15ویں شب ہو تو اس کی رات میں قیام یعنی عبادت کرو اور اس کے دن میں روزہ رکھو۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس رات میں غروب شمس سے ہی آسمان دنیا میں اپنی شان کے مطابق نزول فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، کیا کوئی مجھ سے مغفرت چاہنے والا نہیں کہ میں اس کی مغفرت کروں؟ کیا کوئی رزق طلب کرنے والا نہیں کہ میں اسے رزق عطا کروں؟ کیا کوئی مصیبت و پریشانی میں مبتلا شخص نہیں کہ میں اسے عافیت عطا کروں؟ کیا فلاں اور فلاں شخص نہیں؟ اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ عطا اور بخشش کی صدا روزانہ رات کو لگتی ہے، اور بعض روایات میں رات کے 1/3 حصے کے گزر جانے کے بعد صبح تک لگتی ہے، اور بعض روایات میں رات کے آخری پہر یعنی آخری تہائی حصے میں لگائی جاتی ہے، جیسا کہ ترمذی شریف کی روایت میں اس کا ذکر ہے۔ لیکن اس شب برات کی عظمت کا کیا کہنا کہ اس رات میں شروع ہی سے یعنی آفتاب کے غروب ہونے سے لے کر صبح صادق تک یہ صدا لگائی جاتی ہے، لہٰذا ان قبولیت کی گھڑیوں میں غفلت اختیار کرنا بڑی نادانی اور حماقت کی بات ہے۔ اس لیے اس رات میں فضولیات اور لایانی کاموں میں لگنے یا خواب غفلت میں سوئے پڑے رہنے سے بچنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی جانب رجوع کرتے ہوئے شوق و ذوق کا اظہار کرنا چاہیے۔ واضح رہے کہ دعاؤں کی قبولیت والی اس رات میں دعاؤں کی قبولیت کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ دعا کی قبولیت کے شرائط کا اچھی طرح لحاظ رکھیں، ورنہ دعا قبول نہ ہوگی۔ دعا کی قبولیت کے شرائط۔ دعا کی قبولیت کے چند بنیادی شرطیں ہیں۔ دعا مانگتے ہوئے ان کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ پہلی شرط، حرام سے اجتناب۔ حدیث کے مطابق جس کا کھانا پینا اور لباس وغیرہ حرام کا ہو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کا تذکرہ کیا جو طویل سفر کرتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ پراگندہ اور غبار آلود ہو جاتا ہے، اور اس پراگندگی کی حالت میں اپنے ہاتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے پھیلا کر کہتا ہے، اے میرے پروردگار، حالانکہ اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کا لباس سب حرام ہو اور اس کی پرورش حرام مال سے کی گئی ہو تو اس کی دعا کیسے قبول کی جا سکتی ہے؟ دوسری شرط، توجہ سے دعا کرنا، یعنی دل کی توجہ سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا۔ ایسا نہ ہو کہ غفلت میں صرف رٹے رٹائے دعائیہ کلمات زبان سے ادا کیے جائیں اور دل حاضر نہ ہو، کیونکہ حدیث کے مطابق ایسی غفلت کے ساتھ مانگی جانے والی دعا قابل قبول نہیں ہوتی۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے قبولیت کے یقین کے ساتھ دعا مانگا کرو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ غفلت اور لاپرواہی میں پڑے ہوئے دل کے ساتھ دعا قبول نہیں فرماتے۔ تیسری شرط،
ایک دوسرے کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتے رہنا۔ نیکی کا حکم دینا اور گناہوں سے روکنا اسلام کے اہم فرائض اور ذمہ داریوں میں سے ہیں۔ جب لوگ اس میں غفلت برتنے لگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا عذاب مختلف شکلوں میں نازل ہوتا ہے، جس کی لپیٹ میں صرف برے لوگ ہی نہیں بلکہ ان کو نہ روکنے والے بھی آ جاتے ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور ڈرو اس وبال سے جو تم میں سے ان لوگوں پر نہیں پڑے گا جنہوں نے ظلم کیا ہوگا، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اور اس امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو ترک کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے تو دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم لوگ ضرور نیکی کا حکم دیتے اور برائیوں سے منع کرتے رہو، ورنہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنی جانب سے ایک ایسا عذاب بھیجیں گے کہ تم اس سے دعا کرو گے لیکن تمہاری دعا قبول نہیں کی جائے گی۔ اس سے معلوم ہوا کہ لوگ جب امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو ترک کر دیتے ہیں تو دعائیں قبول ہونا بند ہو جاتی ہیں۔ تیسری فضیلت، جہنم سے آزادی۔ اس رات کی ایک بڑی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑی کثرت سے جہنم سے لوگوں کو آزاد کرتے ہیں۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ شعبان کی 15ویں شب میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، یہ شعبان کی 15ویں شب ہے اور اس رات میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر جہنم سے لوگوں کو آزاد کیا جاتا ہے۔ چوتھی فضیلت، سال بھر کے فیصلوں کی رات۔ اس رات کی ایک اہم فضیلت یہ ہے کہ اس میں سال بھر کے فیصلے کیے جاتے ہیں کہ کس نے پیدا ہونا ہے اور کس نے مرنا ہے، کس کو کتنا رزق دیا جائے گا اور کس کے ساتھ کیا کچھ پیش آئے گا، سب کچھ لکھ دیا جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، کیا تم جانتی ہو کہ اس 15ویں شب میں کیا ہوتا ہے؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی آدم میں سے ہر وہ شخص جو اس سال پیدا ہونے والا ہوتا ہے اس رات میں لکھ دیا جاتا ہے، اور بنی آدم میں سے ہر وہ شخص جو اس سال مرنے والا ہوتا ہے اس رات میں لکھ دیا جاتا ہے، اور اس رات میں بندوں کے اعمال اٹھا لیے جاتے ہیں اور اسی رات میں بندوں کے رزق اتارتے ہیں۔ ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد منقول ہے، ایک شعبان سے دوسرے شعبان تک عمریں لکھی جاتی ہیں، یہاں تک کہ کوئی شخص نکاح کرتا ہے اور اس کی اولاد بھی ہوتی ہے لیکن اسے معلوم تک نہیں ہوتا کہ اس کا نام مردوں میں نکل چکا ہوتا ہے۔ لہٰذا فیصلے کی اس رات میں غفلت میں پڑے رہنا کوئی دانش مندی نہیں۔ عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا جائے اور اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، بلکہ ساری امت کے لیے اچھے فیصلوں کی خوب دعائیں کی جائیں۔ بابرکت راتوں میں جاگنے کا مطلب پوری رات جاگنا نہیں ہوتا بلکہ آسانی کے ساتھ جس قدر جاگ کر عبادت کرنا ممکن ہو عبادت کرنا چاہیے، اور جب نیند کا غلبہ ہو تو سو جانا چاہیے۔ بعض لوگ پوری رات جاگنے کو ضروری سمجھتے ہیں اور اس کو حاصل کرنے کے لیے پوری رات جاگنے کی بتکلف کوشش کرتے ہیں، اور جب نیند کا غلبہ ہوتا ہے تو آپس میں گپ شپ، ہنسی مذاق، پان گٹکا اور کھانے پینے، چائے وغیرہ کے اندر مشغول ہو جاتے ہیں اور اس میں مسجد کے آداب اور تقدس کو بھی پامال کر دیتے ہیں۔